بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حیض ایک قدرتی عمل ہے جو عورتوں کے جسم میں ہوتا ہے اور اس میں کوئی سزا یا منفی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہ واضح فرمایا ہے کہ حیض ایک قدرتی عمل ہے اور اسے خدا کی حکمت کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ اس عمل کے دوران خواتین کو عبادات کی کچھ مخصوص پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے نماز اور روزہ نہیں رکھنا، مگر یہ کسی سزا کی بات نہیں بلکہ صحت اور صفائی کے حوالے سے ایک تدبیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، تم اس پر اعتراض نہ کرو۔ اس طرح حیض کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے قدرت کی طرف سے ایک فطری عمل اور عورتوں کے جسمانی نظام کا حصہ سمجھا جانا چاہیے۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی ہے۔ حضرت حوا نے جب شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے۔ اس قول کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے رد کیا ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تاک چھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق بن راہویہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موقوفاً مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہدے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ اس راستے میں انہیں حیض آ گیا تو اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک کے حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ام سلمہ سے بھی مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس موضوع پر اپنی صحیح میں اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے اس چیز کا بیان کہ حیض کا آغاز کیسے ہوا، اور آگے انہوں نے لکھا ہے، ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا ہے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے مروی وہ حدیث بیان کی ہے جسے اوپر درج کیا گیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا۔ امام بخاری نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ عورتوں کو حیض ابتدائی تخلیق سے آتا رہا ہے۔ یہی بات جمہور و سلف سے مروی ہے۔ امام بخاری نے اس پر استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی ارشاد سے کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ یہ استدلال بدیہی اور عمدہ ہے۔ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اس جملے کو حدیث روایت کرنے سے قبل ترجمۃ الباب میں بھی شامل کر دیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا سے ہوئی ہے،
لیکن ایسا بطور سزا کے طور پر ابن جریر طبری نے آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن بن زید کا یہ قول نقل کیا ہے۔ پاکیزہ کا مطلب ہے وہ عورتیں جنہیں حیض نہ آتا ہو۔ حوا کی تخلیق بھی اسی طرح ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کروں گا۔ اس طرح کی روایات غیر معتبر اور ناقابل قبول ہیں۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت تک دوچار رہتی ہے۔ یہ صحت کی علامت ہے۔ حیض کے خون سے بچے کی پرورش ہوتی ہے، اسی لیے استقرار حمل کے بعد اور بعض اوقات دوران رضاعت عورت کو حیض نہیں آتا۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو یہ مرض کی علامت ہے۔ یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ایک مفروضہ ذمہ داری ہے جو تخلیق انسانیت کے لیے اللہ نے اس پر عائد کی ہے۔ بغیر جزا و سزا کی اس ذمہ داری کی انجام دہی پر وہ جو اجر و ثواب کی مستحق ہوگی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے خیال ہوتا ہے کہ عورتیں مصیبت جھیلنے کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں۔ غالباً ان کا اشارہ حیض کی ہی طرف تھا جس سے ہر ماہ عورتیں دوچار ہوتی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ مرسل ہونے کی بنا پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے ٹکڑے کی تشریح میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ انہیں حیض آئے، اس نے ان پر لازم قرار دیا ہے۔ اگر اس پر انہوں نے صبر کیا تو وہ اجر کی مستحق ہوں گی۔